أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم. حضرات بزرگان محترم اور برادران اسلام اور معزز بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا شکر ہے، ان کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ انہوں نے ہم سب کو ایک مرتبہ اور جمع کی، اور آج اللہ کے فضل سے ہم مہینہ بھر کے لیے ایک ساتھ اکٹھا ہوئے ہیں. جو اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے گا وہ کہیں گے بھی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی جو توفیق عطا فرمائے گا اس پر آپ حضرات عمل بھی کریں گے. یہ سب اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ انہوں نے ہماری زندگی کے سانس بڑھائے، زندگی دراز کی، لمبی کی، اور یہ مبارک موقع عطا فرمایا کہ ہم مل بیٹھے ہیں دین کے تعلق سے اور دین کی کچھ باتیں کہیں اور کچھ سنیں. زندگی، مومن کی زندگی بڑی پیاری زندگی، بڑی قیمتی زندگی. حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے من طال حیاتہ وحسن عملہ، زندگی لمبی ہو اور نیک کاموں کی توفیق ملے. یہ خوش نصیبی ہے انسان کی. نیک کاموں کی توفیق تو ملی مگر 25 سال میں انتقال ہو گئے. 125 سال کی عمر ملی مگر مسجد کا رخ بھی نہیں کیا اس نے زندگی پر. چاہے ایمان لایا ہو، مومن ہو، مگر 125 سال کا عمر ملی اور مسجد تو آیا نہیں کبھی. تو نہ یہ ٹھیک ہے اور نہ یہ ٹھیک ہے. بہترین زندگی وہ ہے، انسان کی نیک بختی اور کامیابی یہ ہے کہ انسان مومن کو زندگی لمبی ملے اور اچھے کاموں کی توفیق ملے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سانس دراز فرمائے، زندگیوں کو لمبا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نیک کام پر اکٹھا کیا. یہ ان کا کرم ہے اور احسان ہے. آج کوئی خاص تقریر نہیں کرنی، آج ہمیشہ کے لیے، پورے مہینے کے لیے ایک پروگرام بنانا ہے، بتانا ہے کہ اس طریقے سے کام ہوگا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ پہلے پارے کی پہلی آیت، پہلے پارے کی پہلی آیت ہے، اور الحمد شریف کسی پارے میں نہیں ہے. 30 پاروں سے یہ الگ ہے، اور پارے شروع ہوتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب سے پارے شروع ہوتے ہیں. یہ پارے اللہ میاں کے یہاں سے بن کر نازل نہیں ہوئے، یہ پارے اللہ کے یہاں سے بن کر نازل نہیں ہوئے. یہ تو جیسے قرآن میں لوگوں کی سہولت کے لیے رکوع لگائے گئے، لوگوں کی سہولت کے لیے ہر پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ربع، نصف، الثلث، لوگوں کی سہولت کے لیے.
اسی طریقے پر لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کریم کو 30 حصوں میں، ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے بزرگوں نے، لوگوں نے، علماء نے۔ لفظ پارہ، پارہ یہ فارسی لفظ ہے، اور پارہ کے معنی ہیں ٹکڑا۔ ایک چیز کے چند ٹکڑے کریں گے تو پارے کہلاتے ہیں، پارہ معنی ٹکڑا۔ تو قرآن کریم کے یہ 30 ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ الحمد شریف، یہ الحمد شریف پورے قرآن کریم کا انٹروڈکشن ہے۔ اب اگر کسی پارے میں اسے شامل کر دیں گے تو وہ اس پارے کا انٹروڈکشن ہو گیا، اور بقیہ 29 پاروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس لیے الحمد شریف کو الگ رکھا گیا ہے، اور آگے 30 پارے کیے گئے ہیں، اور یہ الحمد شریف پورے قرآن کریم کا دیباچہ ہے، پورے قرآن کریم کا فارورڈ ہے، اس کا انٹروڈکشن ہے، اس کا تعارف ہے۔ تو پہلا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کی یہ پہلی آیت ہے جس میں قرآن کریم نے خود قرآن کریم کا انٹروڈکشن کیا ہے، تعارف کروایا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے، کوئی شک و شبے کی بات اس میں نہیں۔ کسی کو شک و شبہ ہو، لاؤ ہمارے سامنے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھینگے کو ایک چیز دو نظر آتی ہے۔ بھینگا جان پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں، آنکھ میں قصور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک چیز دو نظر آتی ہے۔ استاد نے طالب علم سے کہا کہ وہاں طاق میں شیشی رکھی ہے دوا کی، لے وہ طالب علم تھا بھینگا۔ اب وہ گیا تو طاق میں دو نظر آ رہی، تو اس نے سوچا کہ کون سی لاؤں، تو واپس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت وہاں تو طاق میں 2 بوتلیں رکھی، کون سی لاؤں؟ ارے کہا پاگل 2 نہیں، ایک رکھی ہے، جان لیا۔ وہ گیا، پھر اسے 2 نظر آ رہی، پھر واپس آیا، استاد کو غصہ آیا، اس نے کہا اگر بے وقوف 2 نہیں ہے، اگر 2 ہو تو 1 توڑ دے اور 1 لا۔ اب وہ گیا، اس نے جو 1 توڑ دی تو دونوں ٹوٹ گئی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ تو ایسا ہوتا ہے، بھینگے کو ایک چیز 2 نظر آتی، وہ حقیقت میں 2 نہیں، اس کی نگاہ کا قصور ہے۔ اسی طریقے پر بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ آدمی کو میٹھی چیز کڑوی معلوم ہوتی، بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ کڑوی چیز میٹھی معلوم ہوتی۔ نیم کے پتے چباؤ تو میٹھے معلوم ہوں گے، اور گڑ کھاؤ تو کڑوا معلوم ہو۔ تو چینی اور گڑ کڑوے تھوڑی، نیم کے پتے میٹھے تھوڑی ہیں، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے، کیوں؟ ذائقہ کا فساد، یعنی جو چکھنے کی ایبیلٹی ہے، جو اللہ نے زبان میں چکھنے کی صلاحیت اور ایبیلٹی رکھی، اس کا فساد اور بگاڑ۔ اسی طرح سے مائنڈ بھی خراب ہوتا ہے، کبھی اس پر چھلکے چڑھ جاتے ہیں۔ ہم لال چشمہ پہن لیں تو ہر چیز لال نظر آئے گی، کیا حقیقت میں وہ لال ہے؟ نہیں ہے۔ پھر وہ لال کیوں نظر آتی ہے؟ چشمہ ہم نے لال پہن لیا ہے، پیلا پہن لیا ہے، ہرا پہن لیا ہے، جیسا رنگ ہے کانچ کا ایسے ہر چیز نظر آتی ہے، ایسے دماغ پر بھی چھلکے چڑھ جاتے ہیں، اور وہ چھلکے چڑھنے کی وجہ سے بعض مرتبہ بعض لوگوں کو قرآن میں کوئی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، یہ تو صحیح نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو ایسا ہوتا ہو تو حضور کے زمانے میں حضور کی ذمہ داری تھی کہ ایسا کسی کو شبہ ہو تو اسے سمجھائیں اور وہ اشکال دور کریں۔ حضور کا زمانہ چلا گیا، اب یہ ذمہ داری حضور کے وارثین کی۔ کسی کو ایسا شبہ ہے تو لاؤ علماء کے سامنے، اور علماء سمجھائیں گے کہ آپ کا سمجھنا غلط ہے، آپ جو اعتراض پیدا ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے اعتراض پیدا ہو رہا ہے، اور قرآن آیت کریمہ کا صحیح مطلب یہ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم، وہ جو حاتم طائے مشہور گزرا ہے،
عرب کا مشہور سخی حاتم طائی جو گزرا ہے وہ تو اسلام سے پہلے انتقال ہو گیا، یعنی حضور کو نبوت ملی اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، مگر اس حاتم کا لڑکا حضرت عدی یہ مسلمان ہوئے۔ تو حضرت عدی ابن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، مشرکین میں نہیں تھے، عیسائی تھے، عیسائیت میں سے وہ اسلام میں آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا اور میں نے قرآن کریم پڑھا تو مجھے سورہ توبہ کی ایک آیت پر اشکال ہو۔ اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ، کرسچن اور جوز، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو رب بنا لیا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم پہلے رہبان ارباب، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بنا لیا ہے انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ کہا جب میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو مجھے اشکال ہوا، کیونکہ وہ عیسائیت میں سے تو نکال کر آئے تھے، تو عیسائیت کو تو پورا جانتے ہیں۔ ان کو یہ اشکال ہوا کہ کرسچن جو ہیں اپنے بزرگوں کو اور علماء کو خدا نہیں مانتے، یہودی اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو خدا نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، اور یہ آیت کریمہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے رہبان کو اور اپنے احبار کو رب بنا لیا۔ چنانچہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں قرآن میں یہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں جبکہ صورتحال یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو خدا اور رب نہیں مانتے، پھر یہ آیت کریمہ کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، عیسائیوں کے یہاں اگر ان کے علماء، بڑے بڑے علماء جو آخری درجے کے ہیں، لاڈ پادری جو ان کا ہوتا ہے، یا ان کے بڑے بزرگ ہیں، جب کسی چیز کو حلال ہونے کا اعلان کر دیں تو ان کے عام لوگ ان بزرگوں اور علماء کے اس اعلان کا فالو کرتے ہیں نہیں، یا کسی چیز کو ناجائز ہونے کا اعلان کر دیں تو اس کا فالو کرتے ہیں نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا تو ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہی رب بنانا ہے، کیوں کسی چیز کو حلال کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے، نبیوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ پھر جب نبیوں کو بھی یہ اختیار نہیں تو ان بزرگوں کے پاس اور علماء کے پاس کہاں سے اختیار آ گیا؟ اس کی اتھارٹی ان کو دینا کہ وہ جو اعلان کریں، طے کر کے جو طے کریں کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، اس کو مان لینا اور اس کو قبول کرنا، یہی ان کو خدائی اختیار دینا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، مجھے تو اس میں یہ سمجھانا ہے، ایسی بہت حدیث ہے کہ صحابہ کرام کو اگر قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں اشکال ہوتا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنا اشکال پیش کرتے، اور حضور انہیں سمجھاتے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہو، اور اشکال غلط سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں قرآن میں لا ریب فیہ، قرآن میں شک کی کوئی بات نہیں ہے، قرآن کریم میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ انگلی رکھ کر کہیں کہ یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی، ایسی قرآن میں کوئی جگہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قیامت تک لمبا زمانہ ہے، زمانہ الٹتا پلٹتا ہے، حالات میں تبدیلی آتی ہے، ان بدلے ہوئے حالات میں اور بدلے ہوئے ماحول میں کچھ نئی باتیں، نئے اشکالات کسی مسلمان کے ذہن میں آ سکتے ہیں، جو کوئی حرج نہیں، صرف صحابہ کے ذہن میں آئے تھے تو آج کسی مسلمان کے ذہن میں آئے تو کون سی عجیب بات ہے؟ اور وہ اشکال ان کو علماء کے سامنے لانے ہیں، اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں،
حضور اپنے زمانے میں اسے حل کرتے تھے، آج ان کو حل کرنا اور صحیح آیت کریمہ کا، قرآن کا صحیح مطلب سمجھانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہی گئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی، ایسی کوئی جگہ نہیں، اس کی ہر بات 52 تولہ پاؤ رکھتی ہے، کانٹے کے تول پوری ہے، کھری ہے، کوئی بات اس کی کچی اور کمزور نہیں۔ ھدی للمتقین، وہ پرہیزگاروں کے لیے گائیڈنس، رہنمائی ہے۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ انسانوں کی، اور انسانوں میں بھی خاص طور پر وہ انسان جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کا پھر آگے دو آیتوں میں آگے تعارف کرا گیا ہے کہ متقی یہ ہیں جن میں یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو۔ ہمارے ذہن میں متقی کا ایک مفہوم بیٹھ گیا ہے، تو جب ہم متقی لفظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن ادھر جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ متقی اور پرہیزگار ہے اسے قرآن کی کیا ضرورت ہے، اس کے گائیڈنس کی؟ نہیں، متقی کسے کہتے ہیں وہ آگے خود بیان کیا گیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہاں تک مضمون ہے، متقی کون ہے وہ سمجھایا۔ کچھ سب کو سمجھاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے آج لمبی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی آپ حضرات تھکے ہوئے ہیں، زیادہ لمبی کرنے کا ارادہ نہیں، اسے سمجھاتا نہیں ہوں۔ آپ یوں سمجھیں کہ متقی ہے ہر مسلمان، ہر سچا پکا مسلمان، یعنی منافق نہ ہو، سچا پکا جو مسلمان ہے وہ ہر سچا پکا مسلمان جو ہے متقی ہے۔ کہ وہ متقی کیسے ہو گیا؟ اس میں تو ہو سکتا ہے کچھ برائیاں بھی کرتا ہو، کچھ ضروری اعمال نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، اگر آج ایسا ہے تو سچا پکا مومن ہے اور لائن پر لگا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ متقی بن جائے گا، مگر وہ متقی بنے گا قرآن کے گائیڈنس سے، قرآن کی رہنمائی سے، قرآن کو سامنے رکھ کر کے وہ چلے گا تو وہ ایک دن متقی بنے گا، اور اگر قرآن سے اس نے روشنی نہیں حاصل کی تو پھر وہ اندھیریوں میں بھٹکتا ہی رہے گا۔ تو اس قرآن کریم کی پہلے پارے کی سب سے پہلی آیت میں قرآن کریم نے خود قرآن کریم کا تعارف کروایا ہے، اپنی پہچان کروائی ہے کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن ہر مومن کے لیے رہنما ہے، قرآن ہر مومن کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے آپ حضرات کو مزید یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو رمضان اور رمضان کے روزے اور رمضان کی برکتیں اور رمضان کی اہمیتیں، یہ سب رمضان کی اہمیتیں اسی قرآن کریم کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ آج ہی امام صاحب نے فرضوں میں آیت کریمہ پڑھی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان کے روزے کیوں اللہ نے لازم کیے؟ رمضان کے روزے 12 مہینے ہیں، یہ 11 مہینوں کے روزے کیوں نہیں؟ اور 11 مہینے میں سے کسی مہینے کے روزے کیوں نہیں؟ یہ رمضان ہی کے روزے فرض کیوں کیے گئے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ اس رمضان میں قرآن کریم اتارا گیا۔ جیسے سال میں کسی خاص دن میں کوئی بڑا اہم واقعہ پیش آتا ہے نا، تو ملک کے اندر اس دن کو یادگار کا دن بنا لیا جاتا ہے، آزادی کا دن بنا لیا جاتا ہے، کوئی اور یادگار کا دن بنا لیا جاتا ہے جس دن میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں نزول قرآن کا واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے اس رمضان کی اہمیت ہوئی۔ رمضان، قرآن کی وجہ سے رمضان کو اہمیت حاصل ہوئی، اور رمضان کے روزے اور تراویحیاں لازم کی گئی تاکہ قرآن کا حق ادا ہو۔ مومن کو قرآن کریم ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہیے،
हिस्सी तौर पर नहीं, तिलावत के तौर पर, उसके रहनुमाई हासिल करने के तौर पर, समझने के तौर पर, और खास तौर पर इस मुबारक महीने में तो मोमिन का कुरान करीम के साथ ताल्लुक बेहद बढ़ जाना चाहिए। अरबों में और हम अजमियों में बहुत सी बातों में फर्क होता है, कौमों के दरमियान में फर्क होते ही हैं। अरबों में और हम अजमियों में एक फर्क ये है कि वो सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे, नफलें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फर्ज आए वक्त और नमाज का हुआ तो सूली के ऊपर भी फर्ज जरूर पढ़ेंगे। ये उनकी खूबी है। और हम 27 नफलें तो पढ़ लेंगे और मौका आएगा तो फर्ज को भी जाने देंगे। वो फर्ज कभी नहीं जाने देंगे। जहां है, रोड पर है, दुकान में है, जहां भी है, फर्ज का वक्त आया उन्होंने फट से मुसल्ला डाला और 2 रकात 4 रकात पढ़ रहे। ये उनकी खूबी की बात है। इसी तरीके से मैं अभी हरम शरीफ में होकर आया, मैंने खास तौर पर एक बात देखी, जहां अगर 5 मिनट भी नमाज में देर है तो हर अरब फौरन कुरान उठाएगा और तिलावत शुरू करेगा। आप जाइए हरम शरीफ में, जो अरब होगा अगर नमाज शुरू होने में 5 मिनट में है तो खट से कुरान उठाए। और वहां 2-2, 3-3 सफों के बीच में कुरान रखे हुए हैं, रैक रखे हुए हैं, उसमें कुरान रखे हुए हैं, और जहां 2, 4, 5 मिनट भी है तो फौरन कुरान उठाएगा और तिलावत शुरू करेगा। हमारे अंदर ये कमी है। हमारे यहां 15 मिनट भी नमाज में बेबाकी हो तो या तो बैठा बैठा ऊंघता रहेगा, झोंके मारता रहेगा, या 2 आदमी वहां दीवार से लगकर बातें करते रहेंगे। 2 इधर बातें कर रहे हैं, 2 इधर बातें कर रहे हैं, 2 उधर पैसेज में बातें कर रहे हैं, 2 उधर बातें कर रहे हैं, कुरान कोई नहीं पढ़े। बोलो भी ये कमी है या नहीं? ये कमी है हमारे अंदर। क्यों? ये कुरान अरबों के लिए सिर्फ आया, हमारे लिए नहीं आया। क्या वही सिर्फ मुसलमान है, हम मुसलमान नहीं? जब उनको कुरान का, ये तो मैं रमजान की बात नहीं कह रहा, रमजान के अलावा पूरे साल की बात कह रहा हूं। हमें क्यों वो कुरान करीम के साथ रब्त और ताल्लुक नहीं है? हम भी मुसलमान हैं, कुरान करीम हमारी हिदायत के लिए भी आया है, बल्कि वो कम मोहताज हैं, हम ज्यादा मोहताज हैं। क्यों? हम अरबी जुबान नहीं जानते, हमें डबल मेहनत करनी होगी तब कुरान करीम को कुछ समझेंगे, अल्फाज पढ़ेंगे, उससे सवाब हासिल करेंगे, माना समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे भाइयों, जो कहना ये है कि इस मुबारक महीने में हर शख्स अगर उसको पास में 5 मिनट का वक्त भी है, मस्जिद में आने के बाद 5 मिनट का भी वक्त, फौरन कुरान उठाओ, पढ़ो, 1 रुकू पढ़ लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। समझ में आए तो ठीक है, कोशिश करो समझने की, और अगर नहीं सिर्फ अल्फाज पढ़ोगे तो उसका भी वही सवाब है। इसलिए ये हमारा जो तरीका अजमियों का है, ये गलत है। इतना बड़ी मस्जिद है, शायद इसमें 25 कुरान आपको नहीं मिलेंगे। इस पूरी मस्जिद में आपको 25 कुरान नहीं मिलेंगे, हालांकि 500 आदमी नमाज पढ़ते। और आप मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में चले जाइए, हर 2 सफों के बीच में कुरान रखे हैं, हर 4 सफों के बीच में कुरान करीम रखे हैं। क्यों? वहां लोग पढ़ते हैं। और यहां 25 कुरान नहीं है, और वो है, वो भी कोई हाथ नहीं लगाता। इसलिए मेरे भाइयों, इस मुबारक महीने में कोशिश करो, जल्द से जल्द मस्जिद में आने की कोशिश करो। ये नहीं कि 8 बजे नमाज होगी तो हम जब 5 मिनट रहेंगे तब आएंगे, नहीं। जितनी अल्लाह मौका दे, फुर्सत दे, जितना ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में आओ, आते ही 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ो और सुन्नतें वो पढ़ो, और फिर वक्त है 10 मिनट का, फौरन कुरान करीम उठाओ और जो अल्लाह तौफीक दे नमाज से उसकी तिलावत करो। एक पहली सफ में बैठे हुए तिलावत कर रहे हैं, उसके पीछे वाली सफ में जो बैठा है तिलावत करने, वो 2 आदमियों के बीच की तरफ रुख करेगा, कुरान की सब की पुष्ट नहीं होनी चाहिए। ये मसला बता कि पीछे जो बैठा है तो अगले की पुष्ट की तरफ कुरान नहीं, इस तरह से बैठे कि आगे जो 2 बैठे हैं उनके बीच के मुकाबिल बैठकर कुरान पढ़े, और सब अपनी अपनी जगह पर पढ़ो। देखो आगे बैठा तो बिल्कुल पुष्ट पर कुरान मत रखो, जरा यूं हट जाओ और 2 के बीच के मुकाबले में बैठ करके कुरान करीम पढ़ो। और जो भाई कुरान करीम नहीं पढ़ना चाहते, कोई हर्ज नहीं है। उर्दू का मुहावरा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो दुनिया उसे भूला नहीं कहती।
اگر قرآن کریم کوئی پڑھنا نہیں جانتا، آؤ ہمارے پاس، میں بناؤں گا اس کے قرآن پڑھنے کا نظام، اس کو قرآن سکھانے کا میں نظام بناؤں گا۔ تمہیں دو گھنٹے دینے، روزانہ 2 گھنٹے دو، انشاءاللہ رمضان پورا ہوتے ہوتے تم قرآن پڑھنے لگو۔ مگر تم چاہو آؤ تو میں تمہارا ایک نظام بنا کے دوں، ایک ٹکڑیاں بنا کے دوں، ایک آدمی مقرر کر کے دوں، اور مہینہ بھر میں محنت کر کے آپ قرآن پڑھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ وقت ہے، اگر اس وقت میں قابل ہو گئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے جو بھائی قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ مایوس نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، وہ آئے میرے پاس میں انہیں نظام بنا کے دوں گا اور مہینے بھر میں انہیں قرآن کریم پڑھتا کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور جن کو جو ٹوٹا پھوٹا بھی پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کر کے بھی پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اسے دگنا ثواب ملتا ہے، جو فر پڑھتا ہے اس سے، جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم سے تعلق بڑھاؤ۔ اور قرآن کریم سے تعلق کب بڑھے گا؟ جبکہ ہم اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذرا وقت ملے فوراً قرآن اٹھائیں۔ اور اگر کوئی بھائی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے میں نہیں پڑھ سکوں گا اور قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا، کوئی حرج نہیں، کھولو اور اسے دیکھو، ایک سطر دیکھتے دیکھتے پھر کھولو، اگلا دیکھو، 10 منٹ ہیں 10 منٹ قرآن کھول کے دیکھو، اس دیکھنے کا بھی ثواب ہے، جیسے کعبہ شریف کو دیکھتے رہنے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی اس قابل نہیں رہا کہ اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ میرے بس کا پڑھنا نہیں ہے، نہیں پڑھتا، تو قرآن کھول کر کے دیکھو۔ بہرحال عرض یہ کرنی ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن سے تعلق بڑھاؤ، اور روزانہ کا پروگرام یہ ہوگا کہ تراویح کے بعد میں تو قرآن کریم کی تفسیر کی جائے جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد میں حدیث شریف پڑھی جائے گی۔ اصل حدیث شریف کی کوئی کتاب رکھ کر کے آپ حضرات کے مناسبت سے، جو آپ حضرات سے فائدہ پہنچے، ایسی کوئی حدیث منتخب کر کے وہ پڑھی جائے گی اور سمجھائی جائے گی۔ اسی دوران اگر کسی کے سوالات ہیں تو ان سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور وہ سوالات آپ حضرات لکھ کر کے کسی بھی زبان میں لکھ کر کے اپنے امام صاحب کو پہنچا دیں، اور اس کو مناسبت سے ان سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ باقی عصر کے بعد اصل حدیث شریف پڑھی جائے گی۔ قرآن اور حدیث انہی دو پر دین کا مدار ہے، لہذا تراویح کے بعد میں قرآن کریم کی چند آیت کی تھوڑی دیر کے لیے تفسیر ہوگی، اور عصر کے بعد میں حدیث شریف پڑھی جائے گی، اور اسی دوران میں اگر ضروری سوال ہے تو اس سوال کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے مشاغل، آپ حضرات کے بے شک مشاغل ہیں، جاب ہے، کام ہے، بہت سی چیزیں ہیں، مگر انسان کوشش کرے وقت فارغ کرنے کی اور نکالنے کی تو وقت فارغ کر سکتا ہے۔ آپ حضرات کو اس مبارک مہینے میں وقت فارغ کرنا چاہیے۔ میں بہت دور دراز سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ حضرات کو بھی تھوڑی بہت قربانی دینی چاہیے اور وقت فارغ کرنا چاہیے، اور اس مبارک مہینے میں مل بیٹھنا چاہیے۔ میں عرض کروں گا آپ حضرات سماعت فرمائیں، اور جو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل فرمائیں، اور اگر اس سرے دست عمل نہیں کریں گے، سنی ہوئی بات کسی نہ کسی دن کام آئے گی۔ یہ مختصر سی باتیں آج عرض کرنی تھی، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی کام کل سے شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہاں ایک بات ضروری اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پیسیج ہے، اس میں بچے اور بڑے اتنی باتیں کرتے ہیں، پھر دروازہ بیچ میں بالکل اوپن ہے، کھلا ہے، تو 5 کے اس طرف کھڑے رہ کر بات کرو تو ایسا ہی جیسے مسجد کے اندر بات کرو، اور اتنا شور ہوتا ہے کہ آج میں نماز یہاں پڑھ رہا تھا تو ایک رکعت میں 3 مرتبہ بھولا، قرآن پڑھ رہا تھا تو ایک رکعت میں 3 جگہ بھولا، کیوں؟ پیچھے سے شور اتنا آ رہا کہ دماغ کام ہی نہیں کر۔ اس لیے میرے بھائیو اس پیسیج میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے اگلا پیسیج ہے، اس میں تم جانو، میں ہی نہیں کہتا وہاں باتیں کرو، آگے آپ جانیں۔ باقی یہ جو پہلا پیسیج ہے تو مسجد ہی کے حکم ہے، کیونکہ دروازہ کھلا ہے، وہاں کے سارا شور ادھر آ رہا ہے، لہذا مسجد میں حدیث شریف میں ہے ایاکم وحیشات الاسواق، بچو تم مسجدوں میں بازار جیسا شور کرنے سے۔
آپ کے کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جاؤ، اتنا شور نہیں ہوتا جتنا یہاں ہو رہا ہے. میں آپ کے شاپنگ سینٹروں میں بھی گیا ہوں، وہاں اتنا شور نہیں ہوتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا ہماری اس مسجد میں ہو رہا ہے. لہذا میرے بھائیوں اس سے بتاؤ، یہ تو رمضان کی برکت سے لوگوں کا اجتماع زیادہ ہے، تھوڑا تھوڑا ہر ایک بولے گا تو ابھی کتنا سارا ہو جائے. اس لیے رمضان میں خاص طور پر، اور وہ باتیں کیوں ہیں؟ قرآن سے بھی قرآن نہیں پڑھنا، نماز کھڑے ہونے میں 10 منٹ بات نہیں تو کیا کرے، وہ چوپال میں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں. نہیں، سارا آدمی قرآن میں لگے اور قرآن میں مشغول ہو. اور رمضان میں خاص طور پر اس پہ پہلے یہ پیسیج ہے، اس میں باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تو مسجد ہی کے حکم میں ہے، بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ سارا شور ادھر آتا ہے اور نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے. میں امید کروں گا کہ آپ حضرات سال میں 11 مہینے کیا کریں گے وہ آپ جانیں، باقی کم سے کم رمضان میں میری گزارشات پر عمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.